اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ اپنے ولاگ کا آغاز صرف ایک بات سے کروں گا کہ پی ٹی آئی نے شور مچایا ہوا ہے، ہمارا 200 بندہ 230 بندہ 300 بندہ مارا گیا ہے۔ میں آپ کو کنفرم رپورٹ دوں گا، گارنٹی کے ساتھ دوں گا، پوری جوابداری کے ساتھ دوں گا۔ وہاں سے جب چلے تھے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور، تو ان کی حفاظت کے لیے اس نے کے پی کے گورنمنٹ کو کہہ کے 300 کے قریب سپاہی لیے ہوئے تھے، پولیس کے جوان لیے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر آگے سودا طے ہوا کہ بھائی حفاظت کے لیے افغانی بھی چاہیے۔ اب پھر وہ جو کیا نام ہے، دیکھیں جس مردود کا نام ہی بھول گیا ہے، وہ جو عمران کا چھوکرا ہے، وہ اس نے سودا کروایا جی طالبان کے ساتھ تقریباً 30 کروڑ روپے میں۔ یہ صوبے کے مسائل ہیں نا جی، دڑا دڑ ضائع کیے جا رہے ہیں۔ جو عوام پہ پیسہ لگنا چاہیے نا، وہ ان دھرنوں پہ اور طالبان کو ٹیکس میں دیا جا رہا ہے، گنڈا گردی میں دیا جا رہا ہے۔ تو پھر آگے طالبان نے علی جان کی نگرانی میں، ان کا کمانڈر ہے جو، اس کی نگرانی میں انہوں نے فرائض انجام دیے۔ لیکن جب یہ لوگ پہنچے نا 26 نمبر چنگی، وہاں پہ 250 کے قریب نقاب پوش آ گئے۔ انہوں نے آ کے چاروں طرف سے ان کو ہٹا کے ان کو کور کر لیا۔ اچھا، کنٹینر بھی ان کا ہی تھا۔ جو کنٹینر تھا نا، اس کے اندر بڑا جدید سسٹم لگا ہوا تھا اور اس کو آپریٹ کیا جا رہا تھا افغانستان سے۔ اب کنٹینر بھی ان کا آپریٹ بھی وہ کر رہے ہیں، نگرانی بھی وہ کر رہے ہیں۔ ان کے بندے ان کے جلوس میں آئے ہیں نقاب پوش، انہوں نے آ کے یہاں پہ ٹیک اوور کر لیا پورے کے پورے جلوس کو۔ جب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تو پھر یہ علی امین گنڈا پور بھی ان کی نگرانی میں آ گیا، ان کی تحویل میں، اور جو ہے نا بشرا بی بی، وہ بھی ان کی تحویل میں آ گئی۔ اب ان کی تحویل میں آنے کے بعد ان کو خطرہ محسوس ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا تو کہ ہمارے تو بندے ہی انہوں نے پیچھے ہٹا دیے ہیں، یہ تو کوئی اور ہیں اور ہمیں تو اغوا کر لیا گیا ہے۔ پھر علی امین گنڈا پور نے گورنمنٹ آف پاکستان، وزارت داخلہ کو ایک میسج کیا کہ اس طرح ہمیں اغوا کر لیا گیا ہے، مجھے اور بشرا بی بی کو، اور ہمیں زبردستی کنٹینر کے اندر لے جایا گیا ہے اور ہمیں بچاؤ۔ پھر گورنمنٹ آف پاکستان حرکت میں آئی۔ محسن نقوی صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کے انہوں نے کس طریقے سے اس کو گائیڈ کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، سارے راستے کھولتے جاؤ اور ان کو ڈی چوک آنے دو۔ سارے راستے آٹومیٹک کھلتے گئے، ورنہ ان کو ادھر ہی روک لینا تھا، 26 نمبر میں آگے نہیں آنے دینا تھا۔ ڈی چوک میں پہنچ گئے جب حفاظت، کیونکہ ان کا منصوبہ جو تھا نا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس کے بندے تھے اور کون تھے۔ تو ان کا منصوبہ یہ تھا کہ کم از کم نہیں تو 200-250 بندے کو مارنا، پولیس کے جوانوں کو مارنا، پولیس کے جوان رینجرز کے جوانوں کو مارنا اور فوجیوں کو مارنا، افراتفری پھیلانا۔ جو بیلاروس کا صدر آیا ہوا ہے وہ بھاگنے پہ مجبور ہو جائے، اس کا دورہ ناکام ہو جائے،
اور اس کے بعد جو یہ چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے کرکٹ کی، اس میں انڈیا کی مرضی نہیں ہے آنے کی، وہ سیف ہو جائے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ منصوبہ تھا۔ اور یہ نیٹ ورک کون سا تھا؟ کلبھوشن نیٹ ورک، اس کے بندے تھے جو کہ اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا آپریٹ کر رہا ہے اپنے سسٹم کو۔ یہاں کی میں اب کیا بتاؤں کہ کس طریقے سے کمزوریاں، اس کو الٹا لٹکا کے لترول کرے نا تو اس نے ایک ایک بندے کا فر بتانا تھا۔ تو وہ نیٹ ورک ابھی تک پوری طرح کام کر رہا ہے، اس کو ایکٹیو کیا گیا ہے KPK میں، اور جب خود پھنسے پھر گورنمنٹ کو کالیں کی، میسج کی ہے علی امین گنڈا پور نے، کہا ہمیں بچاؤ۔ اچھا، اس میں علی امین گنڈا پور شامل نہیں تھا، پنڈ کی پیر نے پوری طرح ملوث تھی، یہ اس کے کہنے پہ یہ آئے تھے ٹیک اوور کرنے کے لیے، اور یہ تباہی پھیلانے کا منصوبہ جو ہے نا، یہ ان عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے بشرا بی بی کا تیار کردہ تھا۔ اور اس کے پیچھے جو ہے نا، پیچھے سے جو لوگ آپریٹ کر رہے تھے نا، اس میں ہاں، اب جن جن لوگوں کو اس منصوبے کا پتہ چلا ہے نا پارٹی سے کہ یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں، دھڑا دھڑ استعفے آ رہے ہیں، دھڑا دھڑ آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کا جو سیکرٹری جنرل ہے نا، وہ وکیل ہے جو، اس نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ جو ان کا وہ ہے یہ قومی اسمبلی میں لیڈر تھا ان کا، اس نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اچھا، بہت سارے استعفے آ رہے ہیں، اب دھڑا دھڑ آ رہے ہیں۔ اور جب دیکھیں کہ وہاں پہ ڈی چوک میں ان کو لایا گیا، پھر عوام کو وارننگ دے کے وہاں سے نکالا گیا کہ بھائی فوری طور پہ نکلو، تمہاری جانوں کو خطرہ ہے۔ وہ نکل گئے۔ جو چبل وہاں پہ رہ گئے تھے نا، ان چبلوں میں سے 2 چبل مارے گئے ہیں، صرف ٹوٹل 2 بندے مارے گئے ہیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ، دعوے کے ساتھ لکھ کے دینے کو تیار ہوں PTI کے، صرف 2 بندے مارے گئے ہیں، وہ بھی کراس فائرنگ میں دونوں طرف سے۔ اور وہ جو لوگ تھے نا، وہ کلبھوشن نیٹ ورک کے بندے تھے، اور انڈیا کے وہ تھے، پورا سسٹم ان کے ٹرین ڈیوٹی کے کمانڈوز جو ہوتے ہیں نا، وہ تھے۔ لیکن پاکستانی کمانڈوز کے ہاتھ جب لگے نا، تو یقین جانیے کہ تقریباً 250 کے قریب ان کی تعداد تھی نا، 150 کے قریب وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور باقی جو ہے نا ادھر ہی فنش۔ اس کے بعد ان کی شلواریں اتاری گئیں، یقین جانیے میں قسمیہ طور پہ کہتا ہوں ان کے ختنے تک نہیں ہوئے تھے۔ اور ان کو پاکستانی ثابت کرنے میں، PTI کے بندے ثابت کرنے میں کون بندہ ملوث تھا، وہ ہے یہ نام نہاد صحافی، یہ کیا نام ہے اس مردود کا، نام ہی بھول گیا ہوں، تو اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اب جتنے بھی یوٹیوبر جو ہے نا صحافت کے نام پہ کالی بھیڑیں صحافیوں میں موجود ہیں نا، اب ان سب کو اریسٹ کیا جائے گا، ایک بھی نہیں بچے گا۔ میں کنفرم لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ غیر ملکی طاقتوں کے اعلی کار ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، ان کے کہنے پہ یہ افراتفری پھیلا کے عوام کو گمراہ کر کے فوج کے خلاف کر رہے تھے۔ اور اس میں ایک تو اس کا بیٹا جا کے درخواست دیتا ہے، جی میرے ابو اغوا، پتر تیرے ابو اغوا نہیں ہوئے، اب اس کو دڑا مرچ والا ڈنڈا نیچے سے گھسیڑا جائے گا اور منہ سے نکالا جائے گا ان تمام غداروں کو۔ یہ ان غداروں نے، یہ غدار پتہ کیا کر رہے تھے، ادھر جا کے لاشوں کی تصویریں بنا رہے تھے پنڈ ہاسپٹل میں، جو لاشیں ان را کے ایجنٹوں کی لائی گئی تھی ان کے۔ اور ابھی میں نے بہت ساری باتیں کلوز کر دی ہیں، معلومات بہت زیادہ ہیں۔ جیسے میں سب سے سینئر صحافی ہوں، میری عمر 75 سال ہے، 1975 سے میں صحافت کے شعبے سے منسلک ہوں۔ عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی نوائے وقت اخبار سے میں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا، لیکن ہمیشہ میں
اپنے ملک کا اور اپنی قوم کا اور ملک پاکستان کو اور اپنی افواج کا وفادار رہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہوں گا، اور ان جاہلوں کو، نام نہاد صحافیوں کو بے نقاب کرتا رہوں گا جو اپنے ملک کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ڈالر لے کے، پیسے لے کے۔ ان میں یہ احمد میر سب سے بڑا غدار ہے، یقین جانیے اس سے بڑا غدار کوئی نہ پاکستان میں پیدا ہوا نہ ہوگا۔ اس نے اپنے اوپر لاہور میں حملہ کروا کے تو آئی ایس آئی پہ الزام لگا دیا تھا، یہ وہ مردود ہے، یہ دبے ہیں، دبے صحافت کے نام پہ۔ تو ایک کو تو اریسٹ کر لیا گیا، باقی بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور کل رات 12 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا۔ آج دیکھیں کس طریقے سے ان سب کو اریسٹ کیا جائے گا۔ جو ہاں ایک بات اور بتا دوں کہ دیکھیں اس میں صرف 2 بندے مارے گئے، ان کو بھی وارننگ دی گئی تھی کہ بھائی نکلو، فوری طور پہ دہشت گرد شامل ہو چکے ہیں اس میں، ابھی ہماری کراس فائرنگ کی زد میں یہ نہ ہو تم لوگ آ جاؤ۔ اچھا، جس کو پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے جی وہ اوپر نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو اوپر شہید کر دیا گیا نماز پڑھتے ہوئے۔ ان بےغیرتوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ میڈیا کو دور ہے۔ کل وہ میڈیا پہ آ کے بیان دے رہا ہے جی کہ میں معافی چاہتا ہوں، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، انہوں نے شرط لگائی تھی کہ تم اوپر جا کے نماز پڑھو۔ اچھا، اس کو نماز آتی بھی نہیں تھی، افغانی تھا وہ۔ افغانی بھی وہ افغانی ہے جن کو افغانستان بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ افغانستان جو طالبان ہے نا وہ 1 نمبر ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے ملک میں امن قائم کر دیا، انہوں نے ان کو بھگا دیا وہاں سے، اور یہ یہاں پہ آ کے دہشت گردیاں کر رہے ہیں، یہاں پہ آ کے تو نقصان کر رہے ہیں۔ یہ وہاں سے نکالے ہوئے لوگ ہیں، وہاں سے امن قائم رکھنے کے لیے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک چیز کنفرم ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ چائنا بدظن ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر دی۔ ہاں، سب پاکستانیوں کو شروع میں مجھے کہنا چاہیے تھا، لیکن اب یاد آیا کہ بہت بہت مبارک ہو اس اللہ پاک کی کرم نوازی سے، اس کی غیب سے مدد سے پاکستان کا سٹاک ایکسچینج کل 1,08,750 پوائنٹ پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ ملک میں مستحکم حکومت ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ لوگوں کا انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے، لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ دیکھیں پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں پاکستان کا سٹاک ایکسچینج 2 نمبر پہ آ گیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے پوری قوم کے لیے۔ اس میں میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں سید عاصم منیر صاحب کو۔ حافظ سید عاصم منیر صاحب نمبر 1 پہ ہیں، اس کے بعد پھر آئی ایس آئی چیف ہیں جو وہ نمبر 2 پہ ہیں، اور نمبر 3 پہ ہیں شہباز شریف، جس کی کوششوں سے اور اس کی پوری حکومت، جو جتنے بھی وزیر وغیرہ ہیں ان کی کوششوں سے، اور جو اتحادی ہیں ان کی کوششوں سے بھی ہوا ہے۔ کالی بھیڑیں نون لیگ میں بھی ہیں، پی ٹی آئی میں بھی ہیں۔ ابھی گورنر پنجاب کل بیان دے رہا ہے، نہیں جی، اچھا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا گورنر پنجاب ہے جو، وہ بیان دے رہا ہے نہیں جی یہ تو ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی تو چھوڑنا گورنر ہی، تو جا کے شامل ہو جا پی ٹی آئی میں، کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ ایک تو گورنر ہی کے مزے لوٹ رہے ہو، صدر تم لوگوں نے اپنا بنوا لیا، تو اکثریت تمہارے پاس ہے نہیں تھی، صدر اپنا بنوا لیا، تمام اہم عہدوں پہ چیئرمین سینٹ اپنا بنوا لیا ہے، اور اس کے بعد گورنر تمام 4 صوبوں میں تمہارے لگے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی تم لوگ کہہ رہے ہو ہمیں کچھ ملا نہیں ہے۔ سندھ پہ توجہ دو، سندھ پہ، اس کو ڈاکوؤں کے سپرد مت کرو سندھ کو۔ سندھ کے کراچی کے حالات کیسے ہیں؟ بندہ باہر نکلتا ہے تو اس کو یہ نہیں یقین ہوتا ہے کہ زندہ واپس گھر پہنچ پائے گا یا نہیں۔ وہاں پہ توجہ دو نا، جہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ پنجاب کے اوپر تنقید، پنجاب کے اوپر تنقید، کے پی کے اٹھتا ہے وہ بھی پنجاب کے اوپر تنقید، اور پٹھانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ پنجابی تمہارا کھا گئے ہیں۔ پنجابیوں نے کچھ نہیں کھایا ہے، پنجابی کھلا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ گندم ساری پنجاب سے جا رہی ہے، ہر چیز پنجاب سے جا رہی ہے، وہاں سے صرف بجلی لے رہے ہیں ہم کے پی کے سے، اور وہ بھی پوری پیمنٹ ہر ماہ کی جاتی ہے۔ گوگل سرچ کر لیں، ابھی کوئی بھی یوتھ اور پٹھان گوگل سرچ کرنا چاہے کر لیں، ہر مہینے ان کو پوری کی پوری پیمنٹ کی جاتی ہے۔
آگے وہ عوام پہ نہ لگائیں تو ان کی مرضی ہے. پہلے صوبہ 8 ارب کا قرض دار تھا، اس وقت 987 ارب کا قرض دار ہے. پیسہ کہاں گیا؟ کھا گئے. 1 روپیہ بھی اس ترقیاتی کاموں پہ نہیں لگا. اور یہ جاہل پٹھان ان سے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ بجلی کی مد میں جو اربوں روپیہ آ رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے، ہماری معدنیات. اچھا، میں ایک دور دراز صوبہ ہے KPK کا، وہاں پہ گیا ہوں، اتنا دور کہ وہاں پہ 3-4 ٹیوٹیاں تبدیل کر کے پہنچنا پڑتا ہے. اتنا دور ہے، پورے دن کا سفر. وہاں پہ میں گیا ہوں کسی ضروری کام سے، تو وہاں میں نے دیکھا پورے گاؤں کے انہوں نے کوئی پتھر نہیں چھوڑا. وہاں پہ بلیک گرینائٹ نکل رہا ہے، دڑا دڑ نکال کے وزیر صاحب بیچ رہے ہیں، وزیر موصوف دڑا دڑ بیچ رہے ہیں، معدنیات درخت کاٹ کے بیچ رہے ہیں، پہاڑ ننگے ہو گئے ہیں، بالکل برا حال ہو گیا ہوا ہے. لوٹ مار کا ایک طوفان مچا ہوا ہے وہاں پہ. غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، صوبے کے وسائل کو اس طرح لوٹا جا رہا ہے. تو اب پن کی پیرنی کا بتا دوں آخر میں کہ پن کی پیرنی جو ہے نا وہ اس وقت افغانستان پہنچ چکی ہے. بارڈر کراس کل اس نے کرنا تھا، پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کنفرم نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا رہتا ہوں، لیکن کل اس نے بارڈر کراس کر کے تو افغانستان میں داخل ہونا تھا خفیہ راستوں سے. عام بارڈر سے تو وہ جا ہی نہیں سکتی نا، خفیہ راستوں سے. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، باقی کل کے ولاگ میں مزید معلومات دوں گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.